ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل سعادت تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم شب برات کے موقع پر اس مبارک رات کی سہانی ساعتوں میں اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میرا مالک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہی مبارک لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات جس کو ہم عرف عام میں شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج کی مکمل گفتگو اسی کے ضمن میں ہوگی جو نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ سننے کے قابل ہے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے۔ قرآن مجید کے دو حروف مقطعات میں نے تلاوت کی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان کا تعلق اس رات کے ساتھ کیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں لفظوں کا سارا تعلق اسی رات سے ہے۔ ان دو لفظوں کا سارا تعلق اسی رات سے ہے، یہ اترے ہی اس رات کے لیے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے تھوڑا اس لفظ کو میں واضح کر دوں کہ ہم اس رات کو برات کیوں کہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک لطیفۃً بات بھی سنا دوں شروع میں، وہ میرے نزدیک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ انوکھی بات کو ہی لطیفہ کہتے ہیں نا، اچھمبے کی بات کو لطیفہ کہتے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ پاکستان کی سرزمین پر ماشاءاللہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو سرے سے اس رات کا انکار کرتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میں نے اس بندے کی بات پر اعتماد یقین نہ کیا۔ میں نے کہا کہ انسان جتنا بھی گر جائے اخلاقیات میں سے، فطرت میں سے،
جتنا بھی نچلی سٹیج پہ آ جائے اتنا ظلم تو کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک مبارک رات کا سرے سے انکار کر دے۔ اس نے مجھے کچھ ویب سائٹ دی کہ آپ نیٹ پہ جا کر خود سرچ کر لیں۔ گھر جا کر جب وہ میں نے سرچ کیا تو مجھے 9 علماء ملے۔ کتنے؟ ابھی اور کرتا تو شاید اور بھی مل جاتے۔ 9 بندے مولوی حضرات وہ ایسے ملے کہ جنہوں نے اس رات کا سرے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اسلام کے اندر اس رات کا وجود نہیں، اور انہوں نے کھلے عام ایک لفظ بولا ہے کہ اس رات کو منانا اور اس رات کو عبادت کرنا یہ بہت بڑی بدعت بد ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بہت بڑی بدعت بد ہے۔ ہاں جی، سوال تو میں وہ پھر ساتھ لکھ لیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یاد رکھیے کہ یہ رات بہت کم لوگوں کو علم ہوگا اس کی اصل بیس کا۔ وہ گٹھڑی آج آپ کے سامنے میں کھولنا چاہتا ہوں۔ شب معراج جب آقا علیہ السلام لا مکان کی حدوں پر پہنچے، رب کائنات نے جب اپنے حبیب کے ساتھ گفتگو فرمائی تو جب محبوب کے سامنے بات کرتا ہے نا تو پھر کچھ لاڈ پیار کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ساری باتیں سیریس نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ پھر لاڈ پیار کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ سے ایک لاڈلی بات کی، اللہ سے ایک لاڈلی پیار میں بات کی۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ایک سانپ دیا تھا، بہت بڑا اژدہا۔ وہ واقعہ نہیں سنانا، بس آپ کا اشارہ ادھر دینا ہے کہ جب وہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے اپنی وہ رسیاں جو کچھ بھی تھا وہ پھینکا تو وہ چھوٹی چھوٹی سمپڑیاں بن گئیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو بھی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈال۔ جب اپنا عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا تو اللہ کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اتنا بڑا سانپ بنا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سارے سانپ یہی ڈنڈا کھا گیا۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، بس اشارہ دے کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اس سانپ کو، وہ جو سانپ سب سے بڑا بنا اور چھوٹے چھوٹے سارے سانپ وہ کھا گیا، اس سانپ کو ثعبان کہتے ہیں۔ اس سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ ثعبان، بہت بڑا سانپ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے لاڈ کی بات کی مولا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ثعبان دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ثعبان دیا تھا، میں تیرے گھر میں آیا بیٹھا ہوں، مجھے کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نے وہ ثعبان دیا تھا، ثعبان، میں تیرے گھر آیا بیٹھا ہوں، مجھے کیا دے گا؟ فرمایا محبوب یہ سارا جہان تیرے لیے ہے، پر تو نے نام لیا ہے ثعبان کا، ہم اس سے ملتا جلتا تجھے شعبان عطا کرتے۔ توجہ رکھنا، توجہ، ہم اس ثعبان، وہ لفظ تھا ثعبان سا کے ساتھ، ثعبان، فرمایا اس سے ملتا جلتا ہم تجھے شعبان عطا کرتے۔ شعبان پورا مہینہ
یہ شب معراج مصطفیٰ کو تحفے میں عطا ہوا۔ اس لاڈ کی بات کے جواب میں، اس پیار کی بات کے جواب میں فرمایا حبیب ہم تجھے شعبان عطا کرتے۔ اب جتنا بڑا پیر ہونا مرید بھی اتنا بڑا کامل ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک فرمایا حبیب وہ صوبان تھا، ہم نے تجھے شعبان عطا کیا۔ جھٹ میرے مصطفیٰ بولے، کیونکہ موقع اچھا تھا نا، تو سیانے بندے اچھا موقع جانے نہیں دیتے، اچھا موقع ہاتھ سے جانے دیتے۔ فرمایا مولا وہ جو صوبان تھا اس نے تو سارے سانپ کھائے، اس نے تو سارے سانپ کھائے، اب جو مجھے شعبان دے رہا ہے یہ کیا کھائے گا؟ فرمایا مصطفیٰ امت کو بتا دے کہ وہ تھا صوبان اور نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ۔ وہ تھا صوبان اور نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ، اس نے کھائے ہیں سانپ۔ یہ ہے شعبان اور نسبت ہے تیرے ساتھ، یہ ہے شعبان اور نسبت ہے محبوب تیرے ساتھ۔ شعبان کو آنے تو دے، یہ تیری کل امت کے گناہوں کو کھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صوبان نے سانپ کھائے تھے اور شعبان تمہارے گناہ کھاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ رجب شعبان اور رمضان یکے بعد دیگرے آتے ہیں نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ بھائی اللہ کو اللہ مشتاق تھا نا یار سے ملنے کا، اللہ مشتاق تھا نا۔ آقا علیہ السلام نے تو زندگی میں ایک بار دعا بھی نہیں مانگی تھی کہ مولا مجھے معراج کروا، ایک بار دعا تک نہیں ملتی کتب حدیث میں۔ یہ تو منشا تھی رب کی، اس نے اس مہینے کو چن لیا اپنے لیے۔ فرمایا محبوب جس مہینے میں تو آیا تھا نا وہ مہینہ میرا ہے، جس مہینے میں تو آیا تھا وہ مہینہ میرا ہے۔ اور محبوب اس ملاقات میں شعبان تجھے دیا تھا۔ آقا نے فرمایا سن لو شعبان میرا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، یہ پوری حدیث دے رہا ہوں آپ کو۔ آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان ملا مجھے ہی تھا پر میں امت کو دے دیتا ہوں، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب۔ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ اصل بیس تھی ماہ شعبان کی، ماہ شعبان کی۔ اچھا ماہ شعبان کے اندر اہل اسلام کی بہت سی نسبتیں ہیں، میں چلتے چلتے دو چار کا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ مہینہ کتنی اہمیت والا ہے، کتنی برکت والا ہے۔ اسی مہینہ کی 3 یا 4 تاریخ کو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 3 تاریخ ہے، ایک روایت میں 4 تاریخ ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی شعبان کی ایک روایت کے مطابق 3 شعبان کو، ایک روایت کے مطابق 4 شعبان کو۔ اسی شعبان میں غازی کربلا حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 شعبان کو ولادت ہے۔ اس طرح گنتا جاؤں تو درجنوں نسبتیں مسلمانوں کے شعبان سے بنتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نسبت ہے نا وہ آج کی رات شب برات کی ہے، آج کی رات شب برات کی۔ یاد رکھیے
میں نے بہت تلاش کیا، اس پر مجھے کوئی اتھینٹک حدیث نہیں مل سکی۔ یہ بات بڑی غور سے سن لیں اور میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، بہت تلاش کیا میں نے، جتنا ذخیرہ کتب کا میرے پاس مہیا ساروں کو کھنگالا، کہیں واضح یہ بات نہ مل سکی کہ آیا یہ شب برات حضور کو مکی دور میں ملی ہے یا مدنی دور میں۔ یہ کنفرم میں نہیں کر سکا۔ اس پر صحیح سرچ میں جتنا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا، پڑھ سکتا تھا، وہ سارا کھنگالا، لیکن جب ساری یہ حدیث کو کھنگالا تو میں اپنی عقل کے پیمانے پر اور علمی بساط کے پیمانے پر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شب برات مدینہ پاک میں اتری تھی۔ میرا قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے بتا دوں، میرا قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ نے کس حدیث سے یہ اخذ کیا، سوال ہو سکتا ہے نا، کس حدیث سے یہ اخذ کیا کہ شب برات مدینہ پاک میں نازل ہوئی، آقا کو مدینہ میں عطا ہوئی۔ بے شک مل وہاں گئی تھی، بے شک مل وہاں گئی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی امت کے لیے تحفۃً اتاری مدینہ پاک میں گئی۔ حدیث میں سنا دیتا ہوں اور یقیناً آپ کا ووٹ بھی میرے ساتھ مل جائے گا، امید رکھتا ہوں، امید۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب کتابوں کا نام نہیں لیتا، یہ درجنوں کتابوں میں حدیث ہے، درجنوں کتابوں میں فرماتی ہیں کہ رات عشاء کے بعد آقا علیہ السلام اور میں ایک حجرے میں سوئے، ایک حجرے میں ہم سوئے، آدھی رات کا وقت ہے، میری آنکھ کھلی تو حضور بستر پہ نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام بستر پر موجود۔ اب اس حدیث سے میں یہ استدلال کر رہا ہوں کہ یہ مدنی دور کی بات ہے، شب برات کا اترنا یہ مدنی دور کی بات ہے۔ فرماتی ہیں حضور اپنے بستر پہ نہیں، میں نے بتقاضۂ بشریت اور ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور حرم کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ میں نے سارے حرم دیکھے، آقا علیہ السلام مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں مسجد نبوی میں گئی، اور عائشہ صدیقہ کا ایک روایت میں یہ قول بھی ملتا ہے کہ لوگوں میں پریشان اس لیے تھی کہ حضور مجھے بتائے بغیر تو کبھی مسجد میں بھی نہیں گئے تھے۔ ایکو بیٹے ایکو اس کی آستہ کر دو، آواز بڑھا دو، ایکو بند کر دو، آواز اونچا کر دو بس۔ آقا علیہ السلام مجھے بتائے بغیر تو کبھی مسجد میں بھی نہیں گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں رک کر میں ایک نصیحت کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں رک کر میں ایک نصیحت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ وہ نبیوں کا امام ہو کر زوجہ کو بتائے بغیر مسجد میں نہ جائے، اور آج کا شوہر بیوی کو بتا کے گھر سے نکلنا یہ اپنی توہین سمجھے تو وہ خود سوچے وہ کس دین پر ہے۔ یہ سارے کموارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، شادی شدہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جن کے لیے جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، تو حضور کا ہر عمل امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ دفتر جاتے وقت، باہر جاتے وقت، کسی شادی پہ جاتے وقت، کسی جنازے پہ جاتے وقت اگر بیوی کو آپ اس نیت کے ساتھ بتا کر جائیں کہ میرے رسول بتاتے تھے، تو اس میں کوئی رن مریدی والا چکر نہیں ہوگا، یہ سیدھی سیدھی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہم اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، لے میں ہوں تینوں دس کے جاواں کرا بھئی میں فلانی جگہ تے چلیا، یہ تو میں نے بڑے ادب کا جملہ بولا، آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ لہذا مسلمان کے ہر قدم پر مصطفیٰ کا اسوہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کا یہ قول ملتا ہے،
فرماتی ہے کہ حضور مجھے بتائے بغیر تو کبھی مسجد میں بھی نہیں گئے، آج مجھے بتائے بغیر کیوں چلے گئے؟ اچھا اگلا بھی ایک نصیحت کا جملہ سن لیں گے آپ، اس رات کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ دوسری نصیحت ہے، اس رات بغیر بتائے آقا بستر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ عائشہ سو رہی تھی، ہائے ہائے، اس لیے کہ عائشہ، ہم رات کو 12 بجے گھر جائیں تو کولر سے پانی خود ڈال کے نہیں پینا، سوئی ہوئی بیوی کو جگانا ہے۔ کرما لئیے اٹھ میں باہروں آیا، پسینے دا بھیجیا ہویا آیا، یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اٹھ کے پانی پلا۔ اس وقت میں یہ سنت بھی بھول جاتی ہے کہ بیوی سوئی ہوئی ہو تو اسے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، کدے ہاتھ نال بھی پا کے پی لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو آقا نے ایک واقعہ میں 2 نصیحتیں مل گئی، 2 نصیحتیں۔ ایک باہر جاؤ تو گھر بتا کے جاؤ، اور اگر باہر سے گھر آؤ اور زوجہ سو رہی ہو اس کے آرام میں خلل نہ ڈالو، کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کر لو۔ نہیں بتایا، سونے دیا، چپ کر کے چلے گئے۔ عائشہ کو پیچھے جا گئی، جب دیکھا دل پریشان ہوا، حضور کہاں چلے گئے؟ فرماتے جب مسجد نبوی میں بھی نہ ملے تو میں جنت البقیع میں گئی۔ کہاں گئی؟ جنت البقیع میں گئی، اور وہاں جا کر دیکھا مصطفیٰ حالت سجدہ میں تھے۔ آدھی رات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے، کافی دیر سجدے میں پڑے رہے، کافی دیر۔ ایک روایت میں، اب یہ مختلف حدیثیں ہیں نا، مختلف الفاظ ہیں، تو میں ساروں کو ملا کر ایک گلدستہ بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو فلاں لفظ پڑھے تھے، یہ نہیں تھے بابا، یہ دوسری کتاب میں ہوں گے۔ مختلف الفاظ، ترک اور اسلوب بدل بدل کے یہ حدیث آئی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے میں کچھ دیر کھڑی رہی، جب کافی دیر ہو گئی نا، میں نے آقا علیہ السلام کے ایڑی مبارک کو پکڑ کے ہلایا، پاؤں مبارک۔ آقا علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور بڑا غور سے مجھے دیکھ کر نا فرماتے ہیں عائشہ کاش تو آج مجھے سجدے سے نہ اٹھاتی۔ جس طرح بندہ ایک حسرت سے کہتا ہے نا، حسرت سے، افسوس سے کہتا ہے کہ عائشہ کاش آج تو مجھے سجدے سے نہ اٹھاتی۔ آقا کیوں؟ فرمایا آج اللہ کے ساتھ میرا ایک اسرار چل رہا تھا، ایک اسرار چل رہا تھا۔ آقا کیا؟ فرمایا میری مرضی یہ تھی کہ آج ساری امت بخشوا کے اٹھوں، آج میری منشا تھی۔ آج ساری امت بخشوا کے اٹھوں۔ عائشہ ابھی تو بات آدھی امت تک پہنچی تھی، تو نے اٹھا بھی دیا، تو نے اٹھا بھی دیا۔ پر عائشہ ایک خوشخبری بھی سن، رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ مصطفیٰ قیامت کے دن تیری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں۔ اب وہ لفظ آ رہے ہیں جس کے لیے میں نے یہ پوری حدیث کی تمہید باندھی۔ فرمایا عائشہ جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ توجہ رکھنا، توجہ۔ عائشہ جانتی ہے کہ آج رات کون سی ہے؟ اب جواب، توجہ رکھنا، میں اس سے استدلال کر رہا ہوں۔ عائشہ سے پوچھا عائشہ جانتی ہو کہ آج رات کون سی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، میں اس رات کے بارے میں نہیں جانتی۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے کتابوں میں، آقا میں اس رات کے بارے نہیں جانتی۔ یہاں سے میں دلیل لیتا ہوں کہ اگر یہ رات پچھلے سال بھی ہوتی تو عائشہ کیوں کہتی کہ حضور میں نہیں جانتی؟ اللہ نے عقل بھی دیا بندے کو کہ نہیں دی؟ کوئی شعور بھی دیا کہ نہیں دیا؟ عائشہ یہ رات جانتی ہے، حضور نہیں جانتی۔
تو اگر پیچھے 2-4 سال یہ رات آئی ہوتی تو عائشہ صدیقہ کیوں کہتی نہیں جانتی؟ میں یہاں سے دلیل یہ لیتا ہوں کہ شاید وہ رات پہلی شب برات کی تھی. شاید وہ رات پہلی شب برات کی تھی. اور آقا علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا عائشہ پچھلے سال کی تجھے نہیں خبر؟ نہیں، فرمایا عائشہ بیٹھ جا، تم اس رات کے بارے بتاؤں. اگر پہلے بتایا ہوتا تو اس دن کیوں بتاؤں؟ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہوگا. اس دن کیوں بتاؤں؟ تو پتا چلا کہ وہ رات مصطفیٰ کی امت کو تحفۃً پہلی رات ملی تھی. اور جب وہ رات پہلی تھی تو بابا شہر مدینے کا تھا. شہر کون سا تھا؟ تو یہاں سے میرا گمان اس طرف جاتا ہے، گمان اس طرف جاتا ہے کہ یہ رات شب برات کی یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے. آگے حضور پھر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے. یہ 15 حضور کا آگے حضور کا پورا لیکچر ہے، وہ بڑا قابل سماعت ہے. فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ رات اللہ پاک نے میری امت کو تحفے میں عطا کی ہے. میری امت کو تحفے میں عطا کی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یہ وہ مبارک رات ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جب انسان کی تقدیر کے سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جب انسان کی تقدیر کے سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. عائشہ پوچھتی ہیں حضور کون کون سا فیصلہ؟ اگر پہلے علم ہوتا تو پوچھتی کیوں؟ یہ سوال و جواب بتاتے ہیں وہ پہلی رات تھی. فرمایا عائشہ جس بندے نے اگلی شب برات تک فوت ہو جانا ہو اس کا نام لکھ کر ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے. اس پر سیدنا علی اور مرتضیٰ کا ایک قول. آپ فرماتے ہیں کہ شب برات کے دعات کچھ لوگ بازاروں میں چل رہے ہوتے ہیں، بستر پر پڑے سو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے پچھلی شب برات پر کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے؟ آپ کی گلی کے، آپ کے محلے کے، آپ کے علاقہ کے، آپ کے شہر کے، آپ کے ضلع کے کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں. تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو یہ کس نے بتا دیا؟ شاید ہماری زندگی کی بھی یہ شب برات آخری نہ ہو جائے. یہ شب برات یہ ہماری زندگی کی آخری نہ ہو جائے. یہ کس نے ٹھیکہ ہمیں دیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پتہ نہیں اگلی شب برات ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے. ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ جانے ہم میں سے کس کس کا نام موت کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے آقا علیہ السلام رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان کے رکھتے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا اس مہینے میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا نام لکھا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگوں نے اگلے سال تک پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، فہرست بن جاتی ہے. اگلے سال تک جو تمہارے اوپر مصیبت آنی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لفظ آئے ہیں محدثین نے لکھے ہیں
کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک اگر تمہارے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھنا ہوا وہ بھی اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اگلا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شب برات سے لے کر اگلی سال تک برات تک، فرمایا جتنا انسان کو اللہ نے رزق دینا ہے، سمجھ آ گئی بات کی، جتنا انسان کو رزق دینا ہے اللہ پاک وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی قربان جاؤں اس کریم پر، فرمایا عائشہ ایک کرم اللہ نے میری امت پہ کر دیا ہے، ایک کرم اللہ نے میری امت پر کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اس نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اس نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا۔ پہلے پورے مہینے میں چھپایا، آقا نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مین مقصد جو ہوتا ہے نا وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ جو مین مقصد ہوتا ہے اعتکاف کا وہ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ آقا نے پھر سارا مہینہ اعتکاف کیا، پھر 20 راتوں میں چھپایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا ہے، لیکن جو سنت بنی اصلاً، فرمایا حبیب اب تیری امت کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، ہم اس کو آخری 10 راتوں میں چھپا دیتے ہیں، آخری 10 راتوں میں چھپاتے ہیں، طاق راتوں میں، 5 طاق راتوں میں چھپاتے ہیں، وہاں تلاش کرو۔ فرمایا عائشہ وہ رات گم شدہ رات ہے، وہ محنت کر کے تلاش کی جاتی ہے، کسی کو مل گئی کسی کو نہ ملی، کسی کو مل گئی کسی کو نہ ملی۔ فرمایا یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے شب برات کو چھپایا نہیں۔ کبھی وہ بات چھپا کر ہمارا بھلا کرتا ہے، کبھی وہ بتا کر بھلا کرتا ہے، وہ آپ کا نقصان نہیں کرتا۔ اس نے لیلۃ القدر کو چھپا کر آپ کا خسارہ نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، اور شب برات کو ظاہر کر کے آپ کا نقصان نہیں کیا۔ فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے شب برات کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ لوگوں میں تمہاری تقدیریں لکھنا چاہتا ہوں، اب تمہاری مرضی، سوئے رہو گے تو اپنی مرضی سے لکھوں گا، جو جاگ کے مانگے گا اس کی مرضی سے لکھوں گا۔ تھوڑا غور کریں، اگر سونے والوں کی، جو آج رات سو کے گزاریں گے، سونے والوں کی تقدیر بھی اپنی مرضی سے لکھے، اور جو ساری رات نوافل میں گزار دے، اس سے مانگ مانگ کر رات گزار دے، اس کی بھی اپنی مرضی سے لکھے، تو پھر چنگا نہیں بندہ ستا ہی رہے۔ بولو نا بھائی، بات انصاف کی کرنی چاہیے نا، اصول کی کرنی چاہیے۔ پھر جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جاگنے کا فائدہ تو تب ہے کہ رب اگر اپنی مرضی سے لکھنا چاہے کہ میں اس پورے سال میں تجھے 10,000 روپیہ دوں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کیا ایک مثال دے رہا ہوں کہ رب لکھنا چاہے کہ میں اس پورے سال میں تجھے 10,000 روپیہ دوں گا، بندہ ساری رات جاگ کے مانگتا رہے مولا مجھے تو 10 لاکھ چاہیے، مجھے تو 10 لاکھ چاہیے، اور اگر وہ پھر بھی 10,000 ہی لکھے تو پھر شب برات بتائی کیوں تھی؟ یہ باتیں بڑی میں آج سادہ کر رہا ہوں، سادہ لیکن ہیں بڑے کام کی۔ اگر سونے والوں کی بھی اپنی مرضی سے، جاگنے والوں کی بھی اپنی مرضی سے، تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آرام سے ٹیک کے سونے دیتا۔ اس نے کہا نہیں، جو سوئے رہیں گے ان کو لوں گا اپنی مرضی سے، اور جو جاگ رہا ہوگا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے میرے بندے تو رات کو جاگ رہا ہے، اب جیسی تقدیر تو چاہے گا خدا لکھتا چلا جائے گا، جیسی تو چاہتا ہے خدا لکھتی چلے جائے گا۔ اس مقام پر وہ لفظوں پہ آئیے حامیم، اب ہم مقصد پہ آ گئے۔ اس کے 7 گوشے ہیں، ان 2 لفظوں کے اس رات کے متعلق 7 گوشے ہیں، لیکن آج صرف ایک بیان کروں گا۔ نہیں، جو مضمون ہمارا شروع ہوا ہے نا، اس پر ایک ہی پر گھنٹہ ڈیڑھ ابھی لگ جائے گا، پریشان نہ ہو۔ تو بعد میں کچھ نوافلوں کے لیے بھی ٹائم بچانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی ٹائم بچانا ہے، ذکر اذکار کے لیے بھی بچانا ہے۔ بے شک یہ لمحے بھی عبادت میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عبادت کی بھی مختلف قسمیں ہیں نا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، اور یہ دونوں لفظ بطور قسم ہیں، یاد رکھ لیں، یہ دونوں لفظ بطور قسم ہیں۔ ہا میم، محدثین بیان کرتے ہیں، حضرت اکرمہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا قول ہے، فرمایا یہاں ہا سے مراد بھی قسم ہے اور میم سے مراد بھی قسم ہے، پر دونوں قسمیں جدا ہیں، اور رب نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ان آیات سے پہلے قسم کھائی، اس رات کا تذکرہ کرنے سے پہلے قسم کھائی کہ ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات سے مراد شب برات ہے، اس رات سے مراد کیا ہے؟ شب برات ہے، شب برات ہے۔ آپ کہیں گے، سوال کر سکتے ہیں، پھر ادھر کیا آیت کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ ہاں، دونوں باتیں سچ ہیں، 1 منٹ میں دونوں ملا کے سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن یک بارگی طور پر، کیا؟ یک بارگی طور پر لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ پر اتار دیا گیا تھا۔ وہ ہے اس بات کی طرف اشارہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات کو قدر، لیلۃ القدر کو قرآن اتارا۔ اور ادھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس شب برات کو قرآن اتارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگلے سال تک جتنا قرآن بھی اترنا ہوتا، ایک شب برات سے لے کر اگلی شب برات جتنا قرآن بھی اترنا ہوتا، اللہ پاک اتنا قرآن پہلے آسمان پہ جمع کر دیتا تھا اس رات کو۔ اس لیے دونوں راتوں کی نسبت نزول قرآن سے ہے۔ تو اس برکت والی رات کو بیان کرنے سے پہلے 2 قسمیں کھائیں، ہا میم۔ محدثین فرماتے ہیں ہا سے مراد اللہ فرماتا ہے مجھے اس حق کی قسم اے بندے جو میرا تجھ پر ہے، ہا سے اس حق کی قسم جو میرا حق تجھ پر ہے، اور میم سے مراد فرمایا مجھے اس محبت کی قسم جو اے بندے میں تجھ سے کرتا ہوں۔ ہاں سے مراد بھی قسم ہے، میم سے مراد بھی قسم ہے۔ صحابہ کا قول، محدثین کا قول دے رہا ہوں، فرمایا اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، اور اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اب اس نے محبت کی کہ تمہیں یہ رات بتا دی، اس کی محبت کا پہلا جز کہ اس نے اس رات کو چھپایا نہیں، لیلۃ القدر کی طرح اس کو پردے میں نہیں رکھا، 5 راتوں میں چھپا نہیں دیا۔ فرمایا میری محبت تو یہ تھی کہ میں تمہیں بتا دوں، اب بندو تم پر میرا حق یہ ہے کہ اب سونا نہیں،
تم جاگتے رہنا، میری عبادت میں رہنا، میری ریاضت میں رہنا. یہ جو شب برات تم میری عبادت کرتے ہو، اے بندو مجھے تمہاری عبادت کی قسم، اور اس کے بدلے جو مانگتے ہو وہ محبت سے لکھ دیتا ہوں، مجھے اس محبت کی قسم. جو مانگتے ہو وہ محبت کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، مجھے اس محبت کی قسم. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ جاگنے والوں کی تقدیریں اپنی مرضی سے نہیں لکھتا، وہ پھر تمہاری مرضی سے لکھی جاتی ہے، تمہاری مرضی سے لکھی جاتی ہے. دیکھنا، ہر رات، میں نے یہ حدیث کئی بار بیان کی ہے لیکن آج مضمون کے ساتھ جڑ گئی ہے. ہر رات پچھلے پہر وہ اپنا مکان چھوڑ کر، وہ اپنی کرسی چھوڑ کر، وہ اپنا عرش چھوڑ کر پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور آ کے پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا. یاد رکھیے، دینے والے دو طرح کے ہیں. توجہ، دینے والے کتنی طرح کے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سخی، دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی. اور ایک ہوتا ہے کریم. ایک ہوتا ہے دینے والا سخی اور ایک ہوتا ہے کریم. دونوں برابر نہیں ہوتے. سخی تو جہان میں کئی ہیں پر کریم کوئی ہے. سخی لاکھوں میں آپ کو ہزاروں مل جائیں گے پر کریم کروڑوں میں تمہیں درجن بھر ملیں گے. سخی اور معنی میں آتا ہے، کریم اور معنی میں آتا ہے. فرق کیا ہے؟ لوگوں سنو، سخی سے مانگو تب دیتا ہے، سخی سے مانگو تب دیتا ہے، نہ مانگو تو نہیں دیتا. اور کریم مانگو تب بھی دیتا ہے، نہ مانگو تب بھی دیتا ہے. یہ سخی اور کریم کا فرق ہے. سنیے، سخی سے مانگو تب دیتا ہے، کریم سے مانگو یا نہ مانگو تب دیتا ہے، تب دیتا ہے. اسی لیے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب زہرا کے گھر کی بات کی تو اس گھرانے کو سخی نہیں کہا. اس گھرانے کو سخی نہیں کہا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. پیر کہتا ہے نسل کریموں کی، ہائے ہائے، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. پیر نصیر الدین کہتا ہے یہ میری زہرا کا وہ در ہے، ارے کوئی مانگے تب بھی ملتا ہے، کوئی نہ مانگے تب بھی ملتا ہے نسل کریموں کی. ہائے ہائے ہائے، ہے نسل کریموں کی. تو بھائی اگر فاطمہ کو کریم اس کریم نے بنایا، حسن و حسین کو کریم اس کریم نے بنایا، میرے مصطفیٰ کو کریم اس کریم نے بنایا، اور دنیا والوں سوچو جس کے بنائے ہوئے کریم اتنے کریم ہیں، جس کے بنائے ہوئے کریم اتنے کریم ہیں، وہ بنانے والا کریم کتنا کریم ہوگا، کتنا کریم ہوگا. امام ملا علی قاری اسی کریمیت کے دائرے کے اندر لے کے جملہ کہتے ہیں، ہمیشہ مانگنے والا لینے والے کے دروازے پہ جاتا، دینے والے کے دروازے پہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو قرض کی ضرورت پڑے تو دوست کے دروازے پہ جاتے ہو نا. بولیے، کہیں سے گندم لینی ہو تو اس غلے کے ڈھیر پر جاتے ہو، سودا لینا ہو تو اس دکان پر بولیے جاتے ہو.
اپنے ساتھ حاجی بھی لکھنا ہو تو کعبے میں خود جاتے ہو، کعبے میں خود جاتے ہو، تو ہمیشہ مانگنے والا دینے والے کے دروازے پر خود جاتا ہے۔ مولا تو کیسا کریم ہے، تو سخی نہیں، تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ساری رات وہ انتظار کرتا ہے کہ حق تو بندے کا ہے نا، جس حق کی وہ قسم کھا رہا ہے، جس حق کے پردے میں جس حق کی وہ قسم کھا رہا ہے کہ بندے حق تو تیرا ہے نا، کہ میرے بوئے پہ آ جا، میری دہلیز پہ آ جا، میرے دروازے پہ آ جا۔ لیکن جب بندہ ڈھیٹوں کی طرح ساری رات سویا رہتا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں کوئی بات نہیں، چلو انہوں نے اپنا حق پورا نہیں کیا تو میں نے بھی تو اپنی محبت کی قسم کھائی ہے نا۔ کیا ہوا؟ بندے نے اپنا حق پورا نہیں کیا، وہ مانگنے نہیں آیا، تو میں نے بھی تو اپنی محبت کی قسم بیم کے پردے میں کھائی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، دوسروں کے دروازوں پہ یہ لینے جاتے ہیں، میں ان کے پاس دینے جاتا ہوں۔ وہ عرش و کرسی کو چھوڑ کر، اپنا مکان چھوڑ کر، پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو کے آدھی رات کو پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی دوزخ سے پناہ چاہنے والا، میں اس کو دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار، میں اس کے کھاتے میں جنت لکھ دوں، ہے کوئی چاہنے والا۔ ہم ساری رات سوئے رہتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو دیکھنے آیا بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات، شب برات کی رات اس نے اپنا حق اس انداز میں دیا اور اپنی محبت اس انداز میں دی کہ فرمایا لوگو پہلی رات تم سوتے ہو، پہلی رات تم سوتے ہو۔ قربان جاؤں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے نا بڑا پیارا سوال کیا، توجہ ہے، سوال کیا حضور کتنی چس تھی کہ رب کائنات روز عشاء کے بعد آ جاتا، کتنا مزہ تھا، دنیا جاگ رہی ہوتی، دنیا، اور وہ آ کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہت کرنے والا ہے، کوئی دوزخ سے ڈرنے والا، تو سارے معافی مانگ لیتے۔ اس نے بھی وہ وقت چنا ہے نا جب میٹھی نیند آتی ہے، اس نے بھی وہ وقت چنا ہے جب میٹھی نیند آتی ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اگر وہ اپنے حق کا اتنا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ جاؤں گا نیند کے وقت، جاؤں گا نیند کے وقت اور دیکھوں گا کہ جن کی محبت کا حق ادا کرنے میں آیا ہوں کیا وہ بھی حق ادا کر کے مصلی پہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، کیا وہ بھی مصلی پہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، کیا اس کی آنکھوں میں کوئی تھوڑا ترس آیا کہ نہیں آیا، کیا اس نے بھی اپنی تھوڑی سی نیند قربان کی ہے یا نہیں کی۔ وہ تو جان کے پچھلے ٹائم آتا ہے، لیکن ساتھ ہی آقا نے فرمایا اس رات کو اس کا حق بھی عروج پر، بندوں کی محبت بھی عروج پر۔ فرمایا بندو سنو، پہلے تمہیں سونے کا موقع دیتا ہوں کہ سو لو، میرے آنے تک جاگ جانا، پر جب یہ رات آئے گی نا لیلۃ المبارکہ، شب برات، فرمایا میں بھی اپنے حق سے تھوڑا اونچا ہو جاؤں گا، تم اپنے حق سے اونچا ہو جانا۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا میں بھی مغرب کے بعد آ جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آج وہ آیا بیٹھا ہے، اس وقت بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے جی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بڑے زور سے کہہ رہے اس وقت بھی ہے؟ ہاں میرے پاس ایک سب سے بڑی دلیل ہے،
وہ پتہ کیا ہے؟ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آقا نے کیا کہ ہے تو پھر دنیا الٹ بھی لٹک جائے تو بابا وہ ہے، وہ ہے۔ فرمایا میں بھی سارے شام آؤں گا اور صبح تک رہوں گا۔ یہ ہے میم کا تقاضا، یہ کیا ہے؟ میم کا تقاضا۔ اور ہا کا تقاضا یہ ہے کہ تم سوتے رہو، بولیے نا۔ اور آج کل تو پھر ہا کا تقاضا ہم نے یہ بنایا کہ سرے سے رات کا انکار کر دیا۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ آج وہ مغرب کا آیا بیٹھا ہے، مغرب کے وقت ساری رات رہے گا، ساری رات۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہا کے پردے میں آج بندے کا حق ہے کہ اس سے گناہوں سے معافی مانگے۔ ہا کی قسم میں بندے کا حق یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اور میم کی محبت کے پردے میں اس کا حق یہ ہے کہ کہہ دے میں نے تجھے معاف کیا، کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اور میں یہ حدیث آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس نے آج اپنا حق پورا کر دینا ہے، اس نے آج اپنا حق پورا کر دینا ہے، اگر نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مروی اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شب برات آتی ہے اللہ پاک ایک خاص نگاہ محبت، کیا؟ ایک خاص نگاہ محبت پوری امت محمدیہ پہ ڈالتا ہے۔ اور عرب کے اندر نا، عرب کے اندر یاد رکھیے لوگوں کے دو مین کاروبار تھے۔ کتنے؟ تاریخ عرب آپ پڑھ کے دیکھیے، دو کاروبار تھے۔ ایک کاروبار یہ تھا کہ وہ لوگ تجارت کرتے تھے، مال ایک دوسرے ملکوں میں لے جاتے، وہاں جا کے سیل کرتے۔ اور دوسرا سب سے بڑا کاروبار یہ تھا کہ وہ بکریاں پالتے تھے، بکریاں پال کر آگے فروخت کرنا، بیچنا، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اچھا، عرب میں اب مختلف قبیلے تھے، جس طرح حضور علیہ السلام کا قبیلہ قریش ہے، پھر آگے قریش کے دو قبیلے تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم، پھر حضور کا قبیلہ ماشاءاللہ بنو ہاشم ہے۔ اس طرح مختلف لوگوں کے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی کلب، ایک قبیلہ تھا ان قبیلوں میں سے جس کا نام تھا بنی کلب۔ اچھا، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اس خاندان کے پاس تھیں۔ یہ ذرا سنو کہ اس کے میم کی محبت کے پردے میں کیا ہے، پردے میں کیا ہے۔ بنی کلب کی بکریاں سارے عرب سے زیادہ اس خاندان کے پاس بکریاں تھیں۔ آقا کسی اور قبیلے کا نام بھی لے سکتے تھے، نہیں، حضور نے اس قبیلے کا نام لے کر مثال سے بندوں کو سمجھایا، مثال سے بندوں کو سمجھایا، مثال سے۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات وہ اپنی محبت کا حق اس طرح ادا کرتا ہے، اپنی محبت کا حق اس طرح ادا کرتا ہے کہ جتنی بنی کلب کے خاندان میں بکریاں ہیں، مثال دے کے بتایا، مثال دے کر، جتنی بنی کلب کے خاندان کے اندر بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، آپ اپنے گھر کی ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال۔ اور پورے عرب میں قبیلہ بنی کلب کی سب سے زیادہ بکریاں، فرمایا ان کے جسموں پہ جتنے بال ہیں اتنے میری امت کے لوگ جن پہ دوزخ واجب تھی رب دوزخ سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے۔ جو پکے دوزخی تھے، جو پکے جہنمی تھے، ان کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے۔ ارے یہ ہے اس کی محبت، میم کا تقاضا۔
اور ہاں کے پردے میں ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں، ہم اس سے گناہ سے معافی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پیکج اللہ پاک نے میری امت کو دیا ہے۔ آپ کو انٹرنیٹ کے پیکج تو بڑے یاد ہیں، کبھی یہ پیکج بھی یاد کر لو۔ یہ پیکج فقط اللہ نے میری امت کو عطا کر دیا۔ آقا کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا میرے ساتھ وعدہ کیا، محبوب تیرا امتی اگر زمین سے لے کے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے، اور سنیے یہ 500 سال کا رستہ ہے، کتنا؟ اور وہ بھی یہ سال نہیں، نوری سال، نوری سال، 500 سال کا رستہ۔ فرمایا اتنا بڑا خلا اگر محبوب تیرا امتی گناہوں سے بھر کے آ جائے، تیرا امتی گناہوں سے بھر کے آ جائے اور ایک بار ندامت کے ساتھ بس زمین پہ گر جائے، حالت سجدہ میں آ کر مجھ سے معافی کا خواستگار توبہ کر لے، اے میرے رسول میرا تجھ سے وعدہ، اس کا سر بعد میں اٹھے گا، بخشش کا پروانہ پہلے عطا کر دیا جائے۔ یہ مین کی محبت ہے۔ ہاں مین، محبوب مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تیرے ان امتیوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا سر بعد میں اٹھے گا، گناہوں سے پہلے صاف کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، امتی، اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، گناہ، اب اس کا حق تھا کہ معافی مانگے، اس نے حق پورا کیا، اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے معاف کر جا۔ دوسرے دن پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر ضمیر ایک اور ریکارڈ سے کتنی 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا اور 70 مرتبہ پلٹ پلٹ کے توبہ کرتا، 70 مرتبہ توبہ کرتا رہا۔ جب 71ویں مرتبہ گناہ ہوا نا، حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ساؤنڈ بند کر کے پھر چلا رہا ہے۔ 70 بار توبہ کی، جب 71ویں مرتبہ گناہ ہوا نا، 71ویں مرتبہ، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ اب بار بار مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے نے توبہ نہ کی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، رب نے فرمایا موسیٰ آج اپنی بات بعد میں کریں گے، پہلے ایک محبوب کی بات کر۔ آپ اندازہ کریں اس کی نیم کی محبت کے پردے میں کیا کر، آج ایک محبوب کی بات کر لیں۔ باری تعالیٰ کون محبوب؟ فرمایا فلاں شہر میں جا، اس بندے کو جا کے میرا سلام دے۔ وہ جو روز جرم کرتا تھا اسے سلام بھیجا جا۔ کیا ہے؟ فرمایا وہ گناہ کرتا تھا، توبہ کر لیتا، 10ویں بار کی توبہ کر، 50ویں بار کیا توبہ کر لیا۔ اس نے 70 بار گناہ کیا اور توبہ کرتا رہا، 71ویں بار کیا تو توبہ نہیں کی۔ اس بندے کو جا کر میرا میسج دے دے، میرا پیغام دے دے کہ دیکھ تیرے حق اور میرے حق میں ایک فرق ہے۔
تیرا حق تھا توبہ کرتے جانا اور میرا حق تھا معاف کرتے جانا. تو توبہ کرتے کرتے تھک گیا. ہائے ہائے, تو توبہ کرتے کرتے تو تھک گیا, پر دیکھ میں معاف کرتے کرتے تو نہیں تھکا. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, یہ تو 70 بار ہے, اگر تو 70,000 بار بھی توبہ کرتا میں تجھے معاف کر دیتا. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے, یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آج رات بندے پر اس کا حق یہ ہے کہ تم مانگو, اور اس کا حق یہ ہے کہ جو جو کچھ مانگتے جاؤ وہ تمہیں عطا کرتا جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ بھی پہلی شب برات کا واقعہ ہے جب یہ نازل ہوئی تھی, عطا ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مسجد کے سین میں بیٹھا تھا, مسجد کے سین میں میرے پاس جبریل آئے. اب سنیے تمہارا حق کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے. امین آئے کیا یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے. آسمان کی طرف میں نے دیکھا تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا, سوراخ تھا, ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی. جبرائیل امین نے مجھے بتایا یا رسول اللہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ سوراخ آج پہلی بار ہوا. تو اس سے بھی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ رات پہلی تھی. دلیل مل گئی نا کہ وہ رات پہلی تھی. فرمایا یہ کھڑکی آج کھلی ہے. حضور فرماتا جب میں نے اوپر دیکھا نا تو 7 آسمانوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی, کھلی ہوئی تھی, اور 7 لفظ ہیں. فرمایا آقا یہ آج کھلی ہے نا تو آئندہ قیامت تک یہ ہر 15 شعبان کی رات کو کھلا کریں گی. اس دلیل پر بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہوں آج بھی کھلی ہوئی ہیں, آج بھی. پر کوئی دیکھنے والا بابا فرید جیسا ہو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم تو کورے بندے ہیں, کورے بندے. ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اور حضور فرماتا ہے کہ ہر کھڑکی دروازے پر ایک فرشتہ تھا, ایک فرشتہ تھا. اب یہ بات بڑی قابل سماعت ہے, بڑی غور طلب ہے. ایک فرشتہ تھا پہلے آسمان کے دروازے پر. جو فرشتہ تھا نا وہ پکار کر مخاطب حضور کو کر رہے, پکار حضور کو. فرمایا یا رسول اللہ آج مبارک دے دو اپنے اس غلام کو, مبارک دے دو آج اس اپنے غلام کو جس نے آج رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے. یہ پوری حدیث سنا کے نا پھر میں اس کا ایک رزلٹ دوں گا آپ کو, نتیجہ دوں گا. فرمایا مبارک اس بندے کو جس نے آج رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے. دوسرے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا آقا مبارک ہو اس شخص کو جس نے آج رات اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیا ہے, رکوع کیا ہے. تیسرے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا حضور مبارک ہو اس مسلمان کو جس نے آج رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. چوتھے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مبارک ہو اس بندے کو جس نے آج رات اللہ کی حمد کی ہے, اللہ کی تعریف کی ہے. اور پانچویں آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا آقا مبارک دے دو اس بندے کو جس نے آج رات مصطفیٰ تیری ذات پر درود و سلام پڑھا ہے. اور یہاں رک کے میں ایک آپ کو بات بتا دوں, آپ کو روک کر ایک بات بتا دوں. درود کا اس رات کے ساتھ بڑا تعلق ہے, درود پاک کا اس رات کے ساتھ بڑا تعلق ہے, کیونکہ یہی وہ دن تھا جس رات ان اللہ و ملائکتہ والی آیت کا نزول ہوا تھا. اس رات کے ساتھ مصطفیٰ کے درود کا بڑا تعلق ہے, کیونکہ درود و سلام والی آیت ہی اسی دن اتری تھی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرمایا محبوب مبارک اس کو جس نے تجھ پر درود پڑھا ہے. اور چھٹے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا محبوب مبارک دے ان کو
جنہوں نے آج رات قرآن پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اور ساتویں آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا حضور مبارک دے دو ان بندوں کو جو آج کسی نیک مجلس میں اور نیک جگہ پر چل کر گیا ہے۔ آج تم سارے مبارکباد کے مستحق ہو۔ اب کتنی مبارکی ہو گئی؟ یہ ہے میم۔ اب ہاں سنیے بھائی، کوئی مبارک محبت سے دیتا ہے، نفرت سے تو نہیں دیتا نا؟ بولیے نا، کوئی مبارک محبت سے دیتا ہے نا، نفرت سے نہیں تو نہیں دیتا۔ آپ کی تو اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو نا، تو اس کے گھر بیٹا ہو تو آپ اسے بھی مبارک نہیں دیتے۔ میں کبھی بلایا ہی نہیں جی، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو وہ 7 بار مبارک دے رہا ہے اور آج نہیں دے رہا۔ محبت ہے تو دیتا ہے، لیکن اب تمہارا حق کیا ہے؟ ایک آسان نسخہ دے رہا، آسان نسخہ، عمل اگر اس پہ آپ نے کر لیا تو آج رات آپ کو 7 مبارکیں مل جائیں گی۔ کتنی؟ 7 مبارکیں آج رات آپ کو مل جائیں گی۔ اس شخص کو جس نے آج رات مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ کتنے؟ مسجد میں جا کر، میں بتا رہا ہوں فکرہ، مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اس کو یہ 7 مبارکیں ملیں گی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب مبارکیں 7 اور نفل 2؟ ہاں، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، چھوٹے چھوٹے، لمبی محنت میں تو آپ کو ڈالنا ہی نہیں نا۔ جس نے صرف 2 نفل پڑھے، مبارکیں کتنی؟ 7۔ میں گن دیتا ہوں۔ جب آپ گھر سے مسجد کی طرف جائیں گے تو نیک جگہ ہے کہ نہیں؟ گھر سے مسجد کی طرف جائیں گے تو نیک جگہ ہے، مبارک 1 مل گئی۔ اور جب 2 نفل پڑھیں گے تو کیا قیام نہیں کریں گے؟ بولیے نا، قیام والی مبارک بھی مل گئی۔ پھر آپ رکوع بھی کریں گے۔ 2 نفلوں کی بات ہو رہی، 2 نفلوں کی بات ہو رہی، رکوع والی مبارک بھی مل گئی۔ پھر آپ سجدہ بھی کریں گے، سجدے والی مبارک بھی مل گئی۔ بتائیے نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ او چھڑا کول شریف تے پڑھ سو نا، تے کول شریف بھی قرآن ہے، کول شریف بھی قرآن ہے۔ آپ نے نماز میں قرآن پڑھا، قرآن والی مبارک بھی مل گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ حمد والی مبارک بھی مل گئی۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو کہے نماز تو پڑھتا ہوں مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا؟ وہ کون سا بندہ ہے جب مصطفیٰ پہ سلام بھی پڑھ لیا، مصطفیٰ پر درود بھی پڑھ لیا؟ یہ مبارک بھی مل گئی۔ نفل 2 پڑھ لو، خدا کی قسم مبارک 7 عطا ہو جائیں گی، مبارک 7 عطا ہو جائیں گی۔ پر دیکھ لو، تم نے ہاں کا حق صرف 2 نفلوں میں ادا کر دیا۔ تم نے ہاں کا حق 2 نفلوں میں ادا کر دیا۔ اس نے کہا اب میرا حق ہے، میرا حق ہے، میں سخی تو تھوڑا ہوں کہ ناپ تول کے دوں، میں تو کریم ہوں، میں تو کریم ہوں، کریم ہوں۔ تم نفل 2 پڑھو، مبارک 7 دوں گا۔ بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہے تاکہ آپ کو وہ مبارکوں کا ٹائم بھی بچ جائے، مبارکوں کا ٹائم بھی بچ جائے۔ آخر پر ایک تحفہ آپ کو دینے لگا ہوں، بتائیے لوگ؟ پر میں اتنا بڑا تحفہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تو ہر بندہ یہ نہ پہلے گھبرا جانا ہے، اللہ جانے وہ تحفہ کی ہے کہ اے وعدہ پہ پہلو لیندن ایک دال کو لگتا ہے کالا کالا، اللہ جانتا یہ کوئی کالا نہیں، ساری دال ہی چٹی ہے۔ پریشان نہ ہونا۔ بتائیے اس پہ سب عمل کرو گے؟ اگر تو کرو گے تو پھر بتاتا ہوں، نہیں تو چھٹی کریں گے۔ یہ آج ہی کرنا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے کرنا ہے۔
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں یہ ان کی بارگاہ کا تحفہ ہے، ان کی بارگاہ کا تحفہ ہے۔ باقی آپ 1000 نفل پڑھیں وہ پڑھنے ہیں اپنے اپنی مرضی سے، آپ قرآن مجید آج مکمل کر دیں وہ کرنا ہے اپنی مرضی سے، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ کرنا ہے میری مرضی سے، تاکہ تھوڑا جا بھی تو ثواب منو بھی لب جی۔ بتا میں رہا ہوں نا، بتا میں رہا ہوں۔ سنیے سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جو مصطفیٰ کا امتی شب برات کی رات کو 10 نفل پڑھے، کتنے؟ صرف 10 نفل پڑھے۔ طریقہ بھی بڑا آسان، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے یہ صورت نہیں آتی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار کل شریف، یہ تو سب کو آتا ہے۔ 10 نفل ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار کل شریف، 10 نفل مکمل ہو گئے، 20 رکعتیں بن گئی۔ 10 نفلوں کی 20 رکعتیں بنتی ہیں نا، 20 رکعتیں بن گئی۔ اچھا اس جگہ سے اٹھنا نہیں، توجہ سے سن لیں، توجہ سے، اس جگہ سے اٹھنا نہیں، کم از کم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 100 بار حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ کم از کم، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 100 بار درود پڑھنا ہے۔ پھر مانگنی ہے دعا، وہ دعا بھی میں بتاتا ہوں۔ دعا مانگ کے کہنا باری تعالیٰ یہ 10 نفل میں نے پڑھے، درود میں نے پڑھا، تیرے نبی کے وسیلے سے یہ سارا تحفہ میں سیدہ کائنات کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جس نے شب برات کی رات کو 10 نفل اس طرح پڑھ کے درود پڑھ کر مجھے دے دیے، آپ فرماتی ہیں قیامت کے دن میں اس بندے کا نام لے کر، میں اس بندے کا نام لے کر اس کی وکالت خود اللہ کی عدالت میں کروں گی، اس بندے کا نام لے کر۔ اور فرمایا وکالت اس وقت تک رہے گی جاری، میں کہوں گی مولا، توجہ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک یہ نفل پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ بتائیے سودا مہنگا تو نہیں؟ اب بس 2 باتیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو ہم نام لیتے ہیں نا شب برات، کیا شب؟ بعد لوگ اس کو شبرات بولتے ہیں، یہ لفظ ہی بڑا محمل سا ہے۔ بھائی شب کا معنی بھی رات، رات کا معنی بھی، تو یہ آپ نے ڈبل رات بنا دی نا، شب رات۔ یہ لفظ شبرات نہیں ہے اور شبرات بھی نہیں ہے، شبرات بھی نہیں ہے، شب برات بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ درست کر لیں، شب برات نہیں، وہ دولہے والی برات ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کی الف پر حمزہ ہے، اس کی الف پر حمزہ ہے، یہ لفظ ہے شب برات۔ یہ لفظ کیا ہے؟ شب برات، اور برات کہتے ہیں چھٹکارا پا جانا۔ آقا نے فرمایا اس رات کا نام اس لیے برات رکھا گیا کہ رب میری امت کو دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ شب معراج کہا تھا کہ محبوب صوبان نے سانپ کھائے تھے، شعبان تیری امت کے گناہ کھا جائے گا۔ اب ایک بات رہ گئی، وہ کئیوں کو شاید ہضم نہ ہو، گرمی کا موسم ہے نا، صبح کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہون تھوڑے جا سبحان اللہ، کیا تھوڑے جا۔ اچھا اگر کل کی گرمی کا ڈر لگ رہا ہے تو سوچے کہ اگر وہ جو 30 ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان سے کون نپٹے گا؟ نپٹنا ہے نا، تو کل کا بھی نپٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ثواب میں بتا دیتا ہوں، شاید موڈ آپ کا بن جائے۔ آقا علیہ السلام نے، ہاں یہ بھی خوشخبری سن لے، کل بارش ہوگی، ہووے پہمیں نہ ہووے۔
وہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، بھائی کہہ رہے ہیں یہ کو ٹی وی سے سن کے آئے ہیں۔ آخری بات سن لیں، کل کا روزہ، کل کا 15 شعبان دن کا روزہ، آقا نے فرمایا جس نے یہ روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس بندے کے زندگی بھر کے 50 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے؟ اونچا بول دے، کتنے؟ 50 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا نبی سخی نہیں، اگر سخی ہوتا نا تو بات یہاں ختم ہو جاتی، اگلی بات کریمیت پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ میں سے اب یہ لفظ حدیث کے ہیں لیکن میں سمجھاؤں گا اپنی زبان میں مثال دے کر تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان کہتا ہے جناب میری تو عمر ہی 20 سال ہے، یہ تو پھٹا بن گیا نا، میری تو عمر ہی 20 سال ہے اور حدیث میں ہے کہ 50 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو میرے تو 30 سال ضائع گئے نا۔ نہیں، اسی لیے تو وہ کریم ہے، اسی لیے تو وہ کریم ہے۔ فرمایا کہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اب یہ مثال حدیث میں نہیں، اللہ معاف کریے میرا جملہ ہے لیکن مفہوم حدیث کا ہے، حدیث کا ہے۔ 20 سال کے نوجوان نے رکھا روزہ، 20 سال کے تو معاف اس کی ہو گئے، پیچھے کتنے بچے؟ آقا نے فرمایا 15 سال کے تیرے امی ابو کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ کی 30 سال عمر ہے تو 30 سال کے گئے آپ کے، 20 سال میں سے 10 سال تیرے امی ابو کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تیری عمر 49 برس بھی ہے تو 49 برس کے تو معاف تیرے ہو گئے، 6 مہینوں کے تیرے والدین کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جتنے سال تیری عمر سے بڑھ جائیں گے وہ کریم کہتا ہے کہ میں تیرے والدین کریمین کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ماں بھی کریم ہے، باپ بھی کریم۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بخشش والوں میں آج ہمارا نام بھی آ جائے۔ وما علینا ماں باپ سے گزار